نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم وسلم عليه. بے شمار حمد و ثنا تسبیح و تحلیل تمجید و تحمید اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو مالک کی کل کائنات، جو خالق کی کل کائنات، جو مالک کی ششتہار، جو مالک کی خالق کے راضی کے سما سماوات، جس کی بارگاہ میں ساری مخلوق سجدہ، جس کی بارگاہ میں ساری مخلوق، جس کے ذکر میں، جس کی شان کے سامنے رب اللسان یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کا سزاوار اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ساری مخلوق کو بنایا، سجایا، پھر ایک وقت ان کی زندگی کے اندر مقرر فرمایا کہ سبھی نے ایک دن کل من علیہا فان، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حیش القیوم ہے وہ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود پر حبیب رب ودود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، آقا علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھنا ایسا شرف، ایسا کمال، ایسا معزز، ایسا پیارا، ایسا برکت والا، ایسا باکمال مقدس کام ہے، مقدس ذکر ہے، جس میں رب العالمین اپنے فرشتوں سمیت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود اور سلام کی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اہل ایمان سے کہا گیا خوب درود پڑھو اور سلام دائم پڑھو، ہمیشہ سلام سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تم پڑھتے رہو۔ تو آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک۔ رجب رجب کا مہینہ ہے، اس کی 27 کو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معجزہ ہوا، تو اس کے متعلق آج انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو معجزہ بیان کیا قرآن کے اندر 15 پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ اسراء کے اندر، سبحان الذی اسریٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس لفظ، جس اپنے نام سے اس کو شروع کیا، اس نام کی عظمت کیا ہے، اور ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر کیا، اور پھر جس معجزے کا ذکر کیا وہ کتنا باکمال ہے۔ تو یاد رکھیں معجزہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں عاجز کر دینے والا معاملہ، عاجز کر دینے والی چیز، یعنی اس پہ انسانی عقل، انسانی شعور جو سبب کی بنیاد پہ چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہے، اپنے عقل سے، اپنے شعور سے اور دنیا کے اسباب سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے ہتھیار، دنیا کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، ان سے اس کو پرکھ نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ معجزے کی یہی بنیاد ہے کہ وہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، یعنی عقل کے سارے طریقے جو عقل استعمال کرتا ہے کسی چیز کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، معجزے کی تعریف بھی یہ ہے کہ وہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، عقل اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ پھر جب عقل سمجھ نہیں پاتا تو پھر کیا چیز سمجھتی ہے؟ معجزے کو صرف ایمان سمجھ سکتا ہے، معجزے کو صرف عرفان سمجھ سکتا ہے، معجزے کو صرف ایقان سمجھ سکتا ہے، اور معجزے کو جس کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے یا وہ سمجھتا ہے، یا جو عطا فرماتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟
کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کائنات میں آئے، جب وہ کائنات میں آئے تو ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، کسی کو زیادہ بھی عطا فرمایا۔ معجزے میں سب سے جو کامل بات ہوتی ہے، ایک بات تو یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ جتنے نبی ہو گزرے ہیں تمام کو، جو رسول ہو گزرے ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو جو عطا فرمایا علم، وہ کسی بندے سے پڑھا ہوا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھا۔ تو اس کے سامنے جب ایک بندہ لوگوں کے لیے ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ کسی سے نہیں پڑھا، کسی علم کی درسگاہ میں نہیں گیا، اور جب وہ آ کر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس وقت کے اہل علم، اہل عقل اور بڑے بڑے دماغ والے جو اس وقت ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں والے، وہ اس کے ساتھ آ کر بحث کرتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری طور پر اس کے جو علم کا معاملہ ہوتا ہے، جو دعویٰ ہوتا ہے، وہ کسی درس گاہ کی، کسی مکتبہ فکر کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ڈائریکٹ عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو پڑھاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا علم آدم الاسماء، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اسماء کا علم دیا، ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم عطا فرمایا، تمام انبیاء کو علم عطا فرمایا۔ پھر نبیوں کا ہر دور میں دعویٰ یہ ہوتا ہے اور یہی سچ ہے کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، رب تعالیٰ جو خالق مالک کل کائنات کا ہے، اس نے مجھے چنا ہے کہ میں رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احکام لوں اور تمہیں بتاؤں، تم اس پر عمل کر کے جس طرح میں عمل کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ کے عبد بنو، اچھے بندے۔ تو اس پہ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو عقل والے ہوتے ہیں، جن کو مادی اسباب سے جو دیکھتے ہیں، اب ہمیں زندگی گزر گئی ہے، ہم نے دیکھا کہ سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ جب رات ہوتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، ہم نے ہمہ وقت دیکھتا ہے کہ جب کانٹا بندے کو چبھتا ہے تو درد ہوتا ہے، ہم نے جب سے زندگی میں دیکھا کہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے آگ اس کو جلا دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے تجربے میں ہوتی ہیں، ہمارے مشاہدے میں ہوتی ہیں، اور ہم اس کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ جو چیز ہم ساری زندگی اور ہر وقت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا اس پہ علم بھی ہوتا ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ بچے کو شعور نہیں ہوتا، وہ آگ کا ہمارا پکڑ لے گا، بڑے کو تجربہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ جلا دیتی ہے تو وہ اس کو نہیں پکڑے۔ تو یعنی بندے کا جو عقل اور شعور، جس کے ذریعے سے وہ پڑھ کر علم حاصل کرے، وہ دیکھ کر علم حاصل کرے، وہ سن کر علم حاصل کرے، وہ تجربے سے علم حاصل کرے، وہ یعنی جو دنیا کے اسباب ہیں ان کے ذریعے سے جتنا بھی وہ علم حاصل کرتا ہے، اس علم کی بنیاد پہ اس کی ایک شعور کے لحاظ سے ایک پاور بنتی ہے، ایک اس کا امیج بنتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ وہ ہر چیز کو پرکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ جو میرے پاس، پھر کہتے ہیں نا کہ ہر دور میں، جس دور میں بھی ایک عالم، پھر اس سے بڑا عالم، پھر اس سے بڑا عالم، یعنی یہ ڈاکٹر، پھر اس سے بڑا ڈاکٹر، پھر اس سے بڑا، یعنی علم والوں میں پھر درجے ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ ایک اللہ کا بندہ آتا ہے اور لاکھوں انسان جن کے اندر اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا سبب کے لحاظ سے علم ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے۔ وہ جب آ کے دعویٰ کرتا ہے تو یہ جو عقل کا بندہ دن رات عقل استعمال کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے دماغ میں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے، تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے علم عطا فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے احکام دیتا ہے کہ اس طرح زندگی گزارو، کوئی ہے جو کہتا ہے کہ اس طرح آپ نے معاشرت کے، روزی روٹی کے
عبادت کے معاملات کرو، کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری کائنات کا خالق مالک ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر مجبوری سے پاک ہے، زندگی موت اس کا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، حی القیوم ہے، قائم دائم ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہے، جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، آن اولاد سے پاک ہے، مجبوریوں سے پاک ہے، اور ضرورتوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، ہر کمزوری سے وہ پاک ہے، ہر مجبوری سے وہ پاک ہے، اور ہر نقص سے، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ تو جب وہ یہ باتیں کرتا ہے اور اس نے مجھے علم عطا کیا، تو سامنے جو دنیا کے لوگ جن کی زندگی میں وہ باپ دادے اور ساری زندگی تجربہ ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، اپنے عقل سے، اپنے علم سے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کیا کہتے ہیں؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سچ کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم دلیل مانگو میرے سچے ہونے کی، کہ میں جو کہتا ہوں ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے، اور وہ مجھے علم عطا فرماتا ہے، اور جو میں کہتا ہوں یہ علم ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ جو تم اپنے عقلوں سے، جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے بڑے بڑے عقل مند والدین تھے جنہوں نے پہاڑوں کو گاڑ کر، بڑے بڑے انہوں نے پہاڑوں کے اندر محل نما گھر بنا لی، اتنی دھن دولت ان کے پاس، پیسہ ان کے، اور تو کہتا ہے کہ نہیں، کوئی ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو سارے اہل علم اس دور میں، آخر ہر دور میں اہل علم ہوتے ہیں، جو دنیا کے اندر رائج علم ہوتا ہے، اس علم کو سمجھنے والے، سیکھنے سکھانے والے، یہ جو ساری دنیا کے علم والے اس وقت ہیں، تو کہتا ہے ان سب کا علم غلط، میرا علم صحیح، اور تو کسی درس سے، کسی عالم سے بھی نہیں پڑھا، تو تیری دلیل کا دعویٰ کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ معجزہ عقلوں کو عاجز کرتا ہے۔ جتنے اہل علم سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جتنے عقل والے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جتنے شعور والے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جتنے تجربہ کار سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ساری مخلوق ایک طرف ہوتی ہے، اور اللہ کا ایک بندہ، عبد اور ہے عبدہ چیزیں دیگر، جو اللہ کا وہ ایک بندہ، یعنی اللہ کا نبی ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے، وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ ساری کائنات کے لوگ اس کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں۔ معجزے کا لفظ جو سب کو عاجز کر دے، اس کے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ عاجز آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ اگر تو کہتا ہے کہ ساری کائنات کا رب اللہ ہے، دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کی ہے عادت، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ہے قدرت۔ عادت اس کائنات کے اندر ہر وقت جاری ساری رہتی ہے، وہ بھی ہے قدرت کا حصہ۔ عورت مرد ملیں گے، نر مادہ ملیں گے تو بچہ پیدا ہوگا، یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ نر مادہ ملیں گے تو پیدائش ہوگی، یہ اس کی عادت ہے کریمہ۔ سورج ہمیشہ ادھر سے طلوع ہوگا، یہ اس کی عادت ہے کریمہ، ٹھیک ہے۔ رات کو تارے نظر آئیں گے، یہ اس کی عادت ہے کریمہ۔ تو یہ ساری آگ کے اندر جو چیز ڈالو گے اس کو جلا دے گی، یہ اس کی عادت ہے۔ کائنات کے اندر چیزوں کی اللہ نے جو صفتیں دی ہیں، اور وہ چیزیں اور صفتوں کے مطابق عمل کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تخلیق کی جو عادت ہے، وہ نظام لاگو ہے۔ وہ جب عادات کائنات کو دیکھ دیکھ کے وہ لوگ علم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ان کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ علم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، وہ اس سے سوال کرتے ہیں، اچھا اگر تیرا رب ہر چیز پہ قادر ہے اور تو جو کہتا ہے وہ سچ ہے، تو پھر اس کی کوئی دلیل دے۔ تو پھر وہ جو دلیل دیتا ہے وہ ساری کائنات کے لوگ گم ہو جاتے ہیں، جو عقل سلیم والے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ایک سلسلہ ہے، ایک لوگ سوال کرتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، اور ایک سوال کرتے ہیں جھگڑا بڑھانے کے لیے۔ ایک سوال کرتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، اور ایک سوال کرتے ہیں بات کو بڑھانے کے لیے۔ تو جو بات کو سمجھنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سوال کرتے ہیں اس سے کہ
اس کی کوئی دلیل دے۔ بالفعل حضرت شعیب علیہ السلام سے قوم کہنے لگی کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ ایک پتھر بڑا سا دکھا ہے، اس کے اوپر اپنا ڈنڈا مارو، اور جب ڈنڈا مارو تو پہاڑ اسی وقت ہمارے سامنے یہ پتھر پھٹے، بڑی سی پتھر کی چٹان تھی، یہ پھٹے اور اس سے اونٹ بھی نکلے، تو صالح علیہ السلام، اس سے کیا نکلے؟ اونٹنی نکلے، ٹھیک ہے۔ اور جب آؤ تو یہ بھی بعض روایت میں اونٹنی نکلے اور وہ حاملہ ہو، اور جو ہی وہ اونٹ باہر نکلے اور بیٹھنے لگے تو اس سے بچہ پیدا ہو۔ یہ قوم کا سوال تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پہاڑوں سے اونٹنی کب نکلتا، اور پہاڑ سے نکلے اور پھر اسی وقت پتھر سے نکلے، اور اسی وقت پھر وہ حاملہ بھی، اور اسی وقت وہ بیٹھے اور وہ بچہ بھی جان دے۔ یہ ان کا سوال تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مان جاؤ گے، اتنی بڑی دلیل تو ہم نے مانگی، مجھے ہاں مان جائیں گے۔ آپ نے جب وہ عصا مبارک اپنا مارا تو ایسا ہوا، یہ قرآن کے اندر، تو وہ اونٹنی پیدا ہو گئی۔ اب اللہ نے فرمایا یہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی۔ اچھا باقی اونٹنیاں کس کی ہیں؟ ہر چیز ہم کہتے ہیں نا اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، مگر وہ ناقۃ اللہ اس طرح اللہ کا نہیں کہا جا، بطور تخلیق نہیں تھی، وہ بطور اللہ کی قدرت کی۔ میں بتا رہا ہوں ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے، یعنی اللہ کی طاقت۔ یہ اللہ نے دکھایا اپنے بندے کے ہاتھوں سے کہ میں جو کہتا ہوں یہ صالح علیہ السلام میرا سچا نبی ہے، تو تم اس کو مانو۔ وہ کیوں سچا ہے؟ اس نے کہا میں مجھ سے دلیل مانگو، انہوں نے دلیل مانگی، آپ نے دلیل دی۔ جو نیک فطرت تھے وہ مان گئے، جو نیک جن کا سوال کا مقصد سمجھنا تھا وہ مان گئے۔ اور بعض کو پھر یہ بیماری ہوتی ہے کہ یہ جادو ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، تو پھر جادوگر بھی اس وقت کے کائنات کے اندر جو تگڑے جادوگر ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آتے ہیں۔ وہ جادوگر ہے، انہوں نے اپنی بہت سی رسیاں لی، اس پہ جادو کیا تو سانپ کی طرح سب لوگوں کو سانپ نظر آ رہا، سانپ بے شمار سانپ نظر آ رہے تھے، پورے میدان کے اندر بھاگ دوڑ رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک نے کہا یا باری تعالیٰ یہ میرا ڈنڈا ہے، کہا اس کو ڈالو۔ آپ نے جب ڈالا تو وہ بڑا سانپ بن گیا، جس کو اژدہا کہتے ہیں، وہ سانپ کو نیل گیا، اور آپ نے پھر پکڑا تو ڈنڈا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ جو جادوگر تھے وہ اگرچہ ساری دنیا جادو کرتے رہے مگر ان کے سوال تھے سمجھنے کے لیے۔ جب آپ نے معجزہ دکھایا تو مد مقابل فرعون کی طاقت ہونے کے باوجود وہ مان گئے، وہ جادوگر بھی مان گئے، مگر جس نے بلایا تھا جادوگروں کو اس کو کرسی کا بیماری تھی، خود کو خدا کہتا تھا، اس کو اپنے معاملات تھے، اس نے انکار کر دیا۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ معجزہ جو سب کو تمام مادی وسائل کے باوجود عاجز کر دے، تو یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہوتی ہے۔ تو معجزہ جو سب کو عاجز کر دے، جس کو عقل سے، دلیل سے اور دنیا کے اسباب سے نہ سمجھا جا سکے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، وہ معجزہ ہوتا ہے، اور جو نیک صالح ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج کا ہمارے معجزے کا موضوع ہے شب معراج کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات، ٹھیک ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات اسریٰ جس نے سیر کرائی۔ یہ کرائی کا ترجمہ آگے بے لگے تو تب پورا ہوتا ہے، بے عبدہ ہی، اپنے بندے کو سیر کرائے۔ ویسے اسریٰ یہ جس جو مصدر ہے اس کے لحاظ سے ہوتا ہے میں سیر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ آگے جو با لگ گیا ہے نا اس کی وجہ سے ایک ہے میں سیر کرتا ہوں، ایک ہے سیر کرائی گئی ہے، تو یہ با متعدی لگنے کے بعد یہ کیا بن گیا ہے کہ اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو من المسجد الحرام، یہ جس کو آپ کعبہ معظم جاتے ہیں اس کو مسجد حرام بولتے ہیں، یہاں سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بولتے ہیں، یہ تفاسیر کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو
لیلا، لیلن تمثیل کے سیکھ میں نکرا کے معنی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے، رات کے تھوڑے سے حصے. اور کتنا تھوڑا علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب اپنے دروازے کی کنڈی، دروازہ بند کیا جو کنڈی ہلتی ہے نا، وہ جب آپ سارے آسمانوں سے جنت کی سیر کر کے، جہنم کے نظارے دیکھ کے، اللہ سے ملاقات کر کے، 5 نمازیں 50 سے 5، یہ سارے نظام انبیاء علیہ السلام کو آپ نے امامت کرائی، بیت المقدس کی ارد گرد آپ نے نظارے دیکھے، یہ سارا سفر کرنے کے بعد جب واپس آئے تو ابھی تک وہ کنڈی ہل رہی تھی. جس بستر سے اٹھے اس کو ابھی گرم تھا. جس پانی سے وضو فرمایا، وضو کا پانی کتنا ہوتا ہے، وہ ابھی چل رہا تھا. تو یہ ہوتا ہے معجزہ جو عقل سے نہیں پرکھا جاتا، عقل سے نہیں پرکھا جاتا. اور یہی تو معاملہ ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا، صبح جب آپ نے یہ معاملہ ہوا، آپ نے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سیر کری، آپ نے جب یہ آیت سنائی، لوگوں کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر میں عالم بالا پہ گیا ہوں، میری رب سے ملاقات ہوئی. تو ابو جہل، آپ ہم لوگ ابو جہل کیوں بولتے ہیں؟ وہ عرب کے لوگ اس کو ابو جہل نہیں بولتے تھے، وہ سارے اہل عرب اس کو ابو الحکم بولتے تھے، یعنی عقل مندوں کا بھی باپ یا عقل مندی کا باپ، عقل مندی کا، شعور کا، ذہانت کا، بڑا تیز دماغ اور بڑے دماغ والا ظاہری طور پر وہ بندہ تھا. مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق سچ کو جو عقل نہ مان سکے، حق سچ کو جو عقل نہ سمجھ سکے، وہ عقل بھلے جتنی بڑی ہو وہ ابو جہل کی پیروکار ہوتی. ٹھیک ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح اعلان کیا کہ میں رات شب معراج پہ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے میں نے انبیاء کو جماعت کرے، ایسے میں گیا، میں نے جنت جہنم کے نظارے کیے. تو ابو جہل نے کہا کہ یہ بات سب کے سامنے کہے گا؟ ہاں کہوں گا. تو اس نے اہل عرب کو اکٹھا کر لیا کہ اب دیکھو معاذ اللہ یہ اب کیا کہتا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانہ بھی کہتے، شاعر بھی کہتے، کاہن یعنی جادوگر بھی کہتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے. تو ابو جہل یہ سارے لوگوں کو لے کے جس کو بلاتا وہ کہتے ہاں ابو الحکم جی ساڈا دھنا بادشاہ بتا کیا کہتا ہے، اس کو لے کے آپ کچھ سنو اس سے بات. تو اب کچھ وہ بھی تھے جن کے جو عقل پہ پرکھتے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، کچھ وہ لوگ بھی تھے اس وقت، کچھ زیادہ نہیں، کچھ اس وقت وہ منحرف ہو گئے اور کفار کو ایک موقع مل گیا. لیکن یاد رکھیں کہ جب خدشات ہوں کہ یہ بات سچ کہوں گا تو ناراض ہو جائیں گے، نبیوں کی سنت یہ نہیں ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، کوئی دین پہ رہے گا یا نہیں رہے گا، وہ جو سچ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ کہہ دیتے ہیں، بھلے ساری دنیا مخالف ہو جائے وہ کہہ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. تو وہ پھر پہنچا صدیق اکبر کے پاس، کہا ابو بکر، اس وقت ابھی آپ کا نام صدیق نہیں، کہا ابو بکر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں، پھر ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے آگے گیا ہوں، پھر واپس آ گیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ صدیق نے نہیں ممکن نہیں ہے. عقل کے لحاظ سے، تولنے کے لحاظ سے، آنے جانے کے جتنے اسباب ہیں بھالے، جتنا کوئی تیز جہاز پہ چڑھ کے جائے اتنی دیر میں، لیلاً تھوڑے سے حصے میں، یعنی 1-2 سیکنڈ کا ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، عقل کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے. اس نے کہا اچھا تو کہتا ہے کہ کوئی کہے، اس نے کہا کوئی کہے یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس نے کہا پھر جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے، اس نے کہا وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. اس نے کہا میں نے تو ابھی کہا تھا کہ کوئی کہے. اس نے کہا ظالم تجھے نہیں پتا یہ کوئی تھوڑا ہے، یہ تو وہی ہے. کوئی میں اور وہی میں فرق ہوتا ہے نا. کیا مطلب وہی میں فرق ہوتا ہے؟ تجھے نہیں پتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کا بندہ، بعبدہ اس کا بندہ، عبد اور ہے، عبد ہو، عبدہ چیزیں دیگر، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں پر اللہ والے سارے نہیں ہیں. بات سمجھانا چاہتا ہوں، کہتا نہیں یہ بندہ اللہ والا ہے، سارے بندے اللہ کے اور سارے اللہ والے ایک لحاظ سے تو اللہ والے ہیں جن کا مالک اللہ ہو،
مگر جن کے دل کا مالک، جن کی سوچ کا مالک، جن کی زندگی گزارنے کے طریقے کا مالک اللہ ہو، وہ اللہ والا ہوتا ہے، وہ اللہ والا۔ تو یہاں یہی بات کہ جتنی کائنات کے اندر اللہ نے عبد پیدا کیے، عباد اللہ پیدا کیے، عباد اللہ پیدا کیے، اپنے خاص بندے پیدا کیے، ان سب میں اعلیٰ مقام عبدیت عبدہ، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، وہ آپ کو عطا فرمایا۔ عبد کا لفظ عبادہ سے ہے نا، عبادت سے۔ جو عبادت کرے وہ عبد، جو عبادت نہ کرے وہ عبد۔ ہم تو سب کو کہتے ہیں نا یہ بندہ ہے، بندہ عبد کا ترجمہ ہے بندہ، ٹھیک ہے، عبادت ترجمہ ہے بندگی، بندہ بندگی سے ہے، بندگی کرے تو بندہ، بندگی نہ کرے تو درندہ۔ یہ پچھلے ایک بیان میں عرض کر چکا ہوں، بندہ بندگی سے، عبد عبادت سے، عبادت کرے تو عبد، عبادت نہ کرے تو عبد، کہنے کو تو عبد کہلائے گا، مگر جو اللہ کا خالص بندہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے؟ اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسجد اقصیٰ سے فلاں گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں پاک ذات، میں جو پاک ذات ہوں، میں لے گیا، میں نے سیر کرائی۔ اب جب بندہ یہ مان لے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر وہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے سیر کرائی۔ جو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ، یا تو پھر یہ تو کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ قادر اور کسی پہ نہیں ہے، تو پھر بھی کافر۔ تو اللہ نے شروع کیا سبحان سے۔ سبحان کا معنی پاک، ہم عام لوگ جو بولتے ہیں نا پاک، ہم نے پاک دو تین معنوں میں لیا ہوتا ہے، ہماری کوئی چیز جو خرابی لگ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو پاک کرو، ٹھیک ہے، تو یہ اور معنی ہے، یہ پاکیزگی اور معنی ہے۔ جہاں پاک سے مراد کہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تو، اور جسم کی علائش سے کیا مطلب؟ پھر اللہ تعالیٰ رشتہ داروں سے بھی پاک ہے، رشتہ داروں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نا، اس سے بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ موت سے بھی، اس کو موت وہ ہمیشہ سے ہمیشہ، وہ اس سے بھی پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، بندہ یہ نہیں کر سکتا، فلاں کی یہ طاقت، اللہ تعالیٰ ساری طاقتیں پیدا کرنے والا ہے، اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ سب کچھ اتنی دیر میں کر لیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ سبع سماوات جیسی ساری مخلوق شمول اتنا کہتا ہے ہو جا، ہو جا۔ یہ میں نے کہنے میں دیر لگائی ہے، اس کا کہنا بھی اپنی شان کے لائق ہے، وہ کون بھی اپنی شان کے، میں سمجھانے کے لیے جو لفظ بتائے گئے ہیں، جو میرے اور آپ کی عقل کے مطابق جو سمجھانے کے لیے وہ اپنی شان کے لائق کہتا ہے۔ وہاں دیر کو دیر ہے، وہاں دیر نہیں ہے، وہاں دیر کو، وہاں وقت کو وقت لگتا ہے، پر وہ تو مالک کے وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، کمزوری سے پاک، عجب سے پاک، مجبوری سے پاک، ہر خرابی سے پاک، ہر شے سے جو پاک ہے اللہ تعالیٰ، اس نے اپنے بندے کو سیر کرا۔ کس کو سیر کرا؟ اپنے بندے کو سیر کرا۔ ارے یاد رکھیں، ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سیر کرنے جاتا ہے نا، سمجھانے کے لیے بھی آسان ہے کہ جب سیر کرنے جاتا ہے تو وہ فول رفتار سے اگر دوڑ رہا ہو، فول رفتار سے وہ دوڑ رہا ہو، یا جس سواری بھی ہو اس کو فول رفتار سے دوڑا رہا ہو، سیر ہو جائے گی۔ تو جہاں سے گزرے گا، کوئی پوچھے فلاں جگہ سے گزرا، ہاں جی، وہاں پیٹرول پمپ جو تھا، پیٹرول پمپ کی وہ جو مشینریاں تھی، کتنی مشینیں لگی ہوئی تھیں؟ بھائی میں تو اتنی تیزی میں تھا، اتنا پتہ لگا بورڈ تھا، وہ بھی اگر لگے تو رفتار اس سے بھی تیز ہو۔ تو یہ سیر، جس کی سیر کا کمال یہ ہے کہ بندہ سیر کے اندر جاتا ہے، ایک ایک چیز کو بڑے دھیان سے، غور سے، توجہ سے دیکھتا ہے، اس کے مزے لیتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، کیونکہ جب گیا ہی سیر کرنے، پہلی بنیاد تو اس چیز کو غور سے دیکھے گا، اس سے معزوز ہو گئے گا، اس کا نظارہ کرے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو جس چیز پہ سیر، یہ جو کہ تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، باقی فرشتوں کی بڑی بڑی بارات بھیجی اور ان کے ساتھ براق بھیجا۔ براق علماء نے کہا برق کی اس میں تفضیل کل ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت، براق برق کی جمع یا برق کا اسم مکبر یعنی بہت پاورفل، برق کہتے ہیں بجلی کو، براق یعنی بجلی سے کئی درجہ زیادہ طاقتور سواری۔ بجلی کی ایک سیکنڈ کے اندر رفتار جو سائنسدانوں نے ماپی ہے وہ ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ کے اندر بجلی 1,86,000 میل، کلومیٹر زیادہ بنتے ہیں، یہ ایک سیکنڈ میں گزر جاتی ہے برق۔ براق کا مطلب اس کو کئی دفعہ اپنے آپ سے ملٹیپلائی کرو تب براق بنے گی، 2-3 دفعہ نہیں، کئی دفعہ۔ تو کئی دفعہ اس کو ضرب دو یعنی ایک سیکنڈ کے اندر وہ کروڑوں میل کر جائے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کروڑوں میل ایک سیکنڈ کے اندر جو کر جائے۔ میرے مصطفیٰ سواری پہ بیٹھے اور کر رہے ہیں سیر، رفتار اتنی تیز ہے سواری کی، تو جو چیزوں کو مکمل جانچ کے دیکھے، یعنی لگا ہے کہ اس کی اپنی رفتار سواری سے زیادہ تیز تھی۔ یہ سواری تو عزت اکرام اور احترام کے لیے تھی، جیسے ہم دولہے کو بٹھاتے ہیں، یہ تو نہیں وہ چل کے نہیں جا سکتا، کوئی زمانہ تھا ورنہ گھوڑی پہ کار پہ جیسے بٹھاتے ہیں، یہ نہیں وہ چل نہیں سکتا، یہ اس کی شان بڑھانے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا میں تھا اتنی تیز رفتار سواری جو دنیا والوں کے لیے تھی، اور مالک نے اتنی تیز رفتار پہ بھی مجھے سیر کرائی۔ میں آسمانوں پہ جا رہا تھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، رائے تو موسیٰ فی قبر ہی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی قبر کے اندر دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور بعض نے کہا لفظ صلاۃ کیوں ہے، بیا کا سلام کو صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، بعض نے کہا چلو نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے وہ؟ یہ سیر والا، اچھا یہ پکی بات ہوگی، باقی سیر کر رہا تھا جو اندر نماز جس علاقے سے گزرا وہاں کے عالم برزخ والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ جو قبروں کے اندر ہے یہ اتنی تیز رفتاری کے اندر اتنی درمیان نیچے والی چیز کو دیکھ رہا ہے، تو باقی چیزوں کا حال کیا ہوگا؟ باقی چیزوں کا حال کیا ہوگا؟ تو اتنی تیز رفتار میں جاتے ہوئے جس کی سیر ہو، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو براق ہے اس کی رفتار تیز تھی، ارے براق کی رفتار کائنات والوں کے لحاظ سے تیز تھی، میئرمنٹ والوں کے لحاظ سے تیز تھی، کیلکولیشن کرنے والوں کے لحاظ سے تیز تھی، دماغ سے سوچنے سمجھنے والوں کے لحاظ سے تیز تھی، جو انسٹرومنٹ سے چیزوں کو مارتے ہیں ان کے لحاظ سے تیز تھی۔ مگر میرے آقا کی شان کے سامنے براق اس اعتدال کے ساتھ چل رہا تھا کہ جیسے کوئی خرامہ چل کے کائنات کی سیر کرتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیر فرما رہے، یہ کیا کر رہے تھے؟ کیوں سیر؟ یہ سیر کیوں کہا گیا اتنی تیز رفتاری کو سیر؟ اللہ تعالیٰ فرمایا میں سبحان ہوں نا، کروڑوں میل کو چاہوں تو سیر کے انداز میں گزرا دوں، ٹھیک ہے، اور ہزاروں میل کو چاہوں تو سیکنڈ کے اندر ختم کرا دوں۔ ساری کائنات کو ایک سیکنڈ کے اندر اپنے ایک بندے کو، جو ظاہری طور پر تمہاری طرح جو لگتا ہے، تم جو کہتے ہو میری طرح بشر ہے، یہ شکل و صورت میں تمہارے روپ میں آیا، مگر یہ جو بتاتا ہے کہ رب وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ اب اس کو عقل سے تولو، عقل گنگ، دماغ گنگ، علم کی چھٹی، تمام آلات اکٹھے کرو، میرے نبی کے معجزے کو ماپو، تم نہیں ماپ سکو گے تو پھر کیا کرو؟ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو خدا ہے، کوئی ہے نا جس نے اس کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور یہی بات تو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی رفتار سے آیا بھی اور گیا بھی۔ ہمیں چھوٹی سی اچھی گاڑی مل جائے تو اگلے دن دل نہیں کرتا کسی کو سلام کرے، ایسے نا، اچھی موٹر سائیکل مل جائے، ایسے بار کے کار مل جائے، یا 2 مربع رقبہ بھی ہو اور ایک اچھی سی گاڑی بھی ہو، اور وہ اتنا اچھا بندہ، میں اچھا اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں اچھا ہی ہوتا ہے نا، وہ آج ہماری اس مسجد میں اور بیٹھے فرنٹ پہ، تو آپ کے خطیب کو بھی ہر دوسری دیر بعد آپ کو دیکھنے میں ادھر دیکھ جائے گی، ہوتا ہے نا ایسا، چونکہ وہ اس کی اہمیت بن گئی۔ ارے جس کے پاس یہ دنیا کی چند نعمتیں اگر آئی ہیں تو کائنات کے اندر انہوں نے خدائی دعویٰ کیا ہے، جو اتنی رفتار سے سیر کرتا ہے، اس نے نہیں کہا میں رب ہوں،
اس نے کہا میرا وہ رب ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں اس کا عبد خاص ہوں جس نے مجھے سیر کرائی، جس نے مجھے سیر کرائی۔ اتنے اعلیٰ مقام والے گھر کے اندر سوتے ہیں ایسے چار پائی کے اوپر جو نا یہ جو ہم ڈالتے ہیں کپڑا وغیرہ یا کوئی کھیس وغیرہ یا کوئی کمبل ڈالتے، کچھ بھی نہیں ڈلا وہ۔ ہمارے یہاں جو چٹائی گھروں میں پھڑو سے بنتی ہے، جو کھجی کے جو ہم پوترے جس کو بولتے ہیں ایسے جو بنتی ہے وہ بھی نہیں ہے، ایسے آپ جس کو بان بولتے ہیں، وان آتے ہیں، بان کے اوپر سوئے ہوئے، اور جس مبارک پہ اس دن قمیص نہیں ہے اور اس کے نشان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں یا رسول اللہ، اس کی آنکھوں سے آنسو، کیسر اور کسرا کے وہ بدکار بادشاہ، شرابی کبابی، ان کے تو برتن بھی سونے کے ہیں، ان کے تو گھر کا صحن بھی سونے کا، ان کے تو گھوڑوں کی سواریاں کے اوپر جو ہنے اور زین رکھی جاتی وہ بھی سونے کی، ان کی تو ڈھالیں بھی سونے کی ہیں، ان کے تو تلواروں کے دستے بھی سونے کے ہیں، ان کے تو امامے بھی سونے کے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کائنات کے والی ہو کر یہ حال، اپنے فرمایا عبد اور ہے عبد وہ چیزیں دیگر، وہ بندے ہیں اللہ کی تخلیق کے لحاظ سے، میں تو اپنے رب کا وہ بندہ ہوں جو میں ہر حال میں دیکھتا ہوں میرا مالک چاہتا ہے۔ میرے رب نے مجھے فرمایا اس کائنات کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے، تو میں اپنے یعنی اتنی نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود اندر میں نہیں، کیا نہیں ہے، میں نہیں، تو یہ اللہ کا بندہ عبد اور ہے عبدہ چیزیں دیگر، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، کیا کرائی؟ اچھا دوسری بات ہے کہ سیر تو مناسب تو یہ ہوتا ہے کہ دل کو کی جائے، ایسے نا، کب کب کی جائے؟ ہم بھی کشمیر گئے کہیں گئے تو کب سیر کے وقت کدھر نکلتے تھے؟ حاجی شوقہ صاحب بتایا کہ دن کو نکلتے تھے، سیر کرنے کے لیے رات کو نہیں جاتے تھے، رات کو نگران سمجھتے تھے کہیں نہیں جانا کوئی خطرہ ہوگا، سیر کرنے کے لیے دن کو جاؤ روشنی تو ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جا رہے ہیں، راتیں بھی کب کی؟ 27 رجب کی، اور چاند دن 27 جب شب دیجور ہوتی ہے، جب راتوں کے اندھیرے بڑھ جاتے ہیں، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے سیر کو، یعنی پتہ یہ چلا کہ دنیا کے تمام اسباب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں، آپ کو سبب کی مجبوری نہیں ہے، جو مالک اس کے ساتھ ہے، جس نے سیر کرائی اس نے آنکھوں کو وہ رویت عطا فرما دی، جو آنکھ رب کو دیکھ سکتی ہے وہ سب کو دیکھ سکتی ہے، جو آنکھ رب کو دیکھ سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا نہ تھا، یہ مولوی کا رولا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں مولویوں کو رولے کو چھوڑو، اپنے ایمان کی بات تو کرو، مولویوں کو رولے کو چھوڑو، جس سے محبت کرتے ہو اس کی صفتیں بیان کرو، عیب بتانے والوں کے پاس نہ جایا کرو، یا تو نبی سے محبت کا دعویٰ چھوڑ دو، یا محبت کرتے جو میرے آقا کی شان بیان کرے اس کے پاس جایا کرو۔ تو میں شان بیان کر رہا ہوں، میں عیب کبھی بیان نہیں کروں گا، اور خدا کاٹ دے اس زبان کو جو عیب بیان کرے یا عیب سوچے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر رہے ہیں، اور ساری کائنات کا اندھیرا، ساری کائنات کا اندھیرا عاجز ہے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی بینائی کے اندر، آپ پار دیکھتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا میں نماز پڑھاتا ہوں، یہ مت سمجھنا میں صرف آگے دیکھتا ہوں، حالانکہ کہا گیا خشوع خضوع نماز میں فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ میرے مصطفیٰ کی نماز کتنے خشوع خضوع والی، مگر فرمایا صحابہ کو کہ میں تمہارے رکوع اور سجود دیکھتا ہوں۔ اس کو نہیں کہا میں یہاں کھڑا ہوں پیچھے جو ایک کھڑا ہے، میں تو پچھلی صف والوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے سب کو فرمایا جتنے مسجد نبوی میں ہیں جو میرے کام نے فرمایا تمام کے رکوع سجود دیکھتا ہوں۔ صحیح کرتے ہو یا غلط کرتے ہو؟ جب بندہ سجدے کے اندر ہو، چلو آنکھ یہاں بھی لگی ہو، بعض نے کہا یہاں آنکھ تھی، ارے وہ تو اوپر اٹھ جائے گی نا جب سر نیچے ہوگا۔ تو یہ آنکھ تھی بصیرت کی، یا یہ آنکھ تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے اس کو ہیں جس کو عقل نہ تول سکے، معجزہ کہتے اس کو ہیں جس سے ایمان مانے،
اور معجزہ صرف ایمان والے مانتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہے۔ یہ ماننے کے بعد جو میرے نبی کے منہ سے نکلے اس پہ بحث نہ کرے، جو میرے نبی سے فرما دے اس پہ بحث نہ کرے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بحث نہ کرے۔ میں اگلے دن ایک بڑے عیبی کا، کیونکہ اس نے جو لفظ استعمال کیا میں اس کا تضاد استعمال کر رہا ہوں، اس نے کہا عیبی بیان کر رہا تھا کہ وما ہوا علی الغیب بدلیل، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کے خزانے دیے، یہ لٹانے میں بخیل نہیں ہے، یہ لٹانے میں، علم غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ اب وہ کہہ رہا تھا، بیان کرنے والا، وہ کہنا میں نے ایک بدعتی کو سنا اور بڑے بدعتی کو سنا، ٹھیک ہے، جو نبی کی شان بیان کرے اس کو بدعتی بولتے ہیں، اور آج کل بھی کافی تعداد میں ہے۔ اس نے کہا میں نے بڑے بدعتی کو سنا، بڑا بدعتی کہہ رہا تھا نبی کو علم غیب ہے، اور اس نے ہم نے جا کے اس بدعتی سے پوچھا کہ علم غیب کیا ہوتا ہے، اس نے یہ آیت پڑھی آیت، بدعتی نے کیا پڑھی، اس کا سوال تھا، یہ خود کو اچھا کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے بدعتی مولوی نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس ثبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہے؟ ہاں، اس نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بدلیل، یہ جو علل کھڑا ہے یہ اہل علم سمجھتے ہیں، جو با لگائی ہے تو سمجھ، اس نے ابھی طالب علم تھا با کی سمجھ گئی، لیکن جب اس نے کہا میں نے سارو نحو پڑھی مجھے پتہ لگا کہ اس با کے اندر اتنی تشریح لکھی ہوئی ہے کہ اس کے پاس کمال درجے کا علم غیب ہے، مفہوم بتا رہا ہوں۔ مگر اب یہ بات ماننے کے بعد بار بار آگے کیا کہتا ہے، مگر پہلے مانتا ہے کہ قرآن کے اندر یہی ہے، مگر اگر یہ مانوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ مانوں گا تو یہ ہو جائے گا، تو خدا کو مشورے دیتا ہے، تو یہ مانے گا تو یہ ہو جائے گا۔ شان دی خدا نے، لی مصطفیٰ نے، مانی مسلمان سنیوں نے، تجھے کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، تو لگتا ہے اس طرح مانوں گا تو اس طرح ہو جائے گا، ارے تو کون ہے، میرے رب نے عطا کی، میرے مصطفیٰ کو ملی، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ، اس کو بھی مانتا ہوں الا اللہ کو، محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں، اس کے دینے میں مجھے اعتراض نہیں ہے، اس کے ملنے میں اعتراض نہیں ہے، تیرے کہنے پہ اعتراض ہے۔ ارے بدبخت جو نبی کی شان سمجھا تجھے بدعتی لگتا ہے، تجھے بدعتی لگتا ہے۔ تو میں بار سمجھانا یہ چاروں کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کی جو اس وقت کا ابو الحکم ہوا، جب اس نے بک بک کیا نے فرمایا جا تو ابو جہل ہے۔ آج دنیا کو جو اہل علم ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ عرب کا ابو الحکم یعنی حکمت کا بھی باپ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ کیا تو آپ نے فرمایا ابو جہل جہالت کا بھی باپ۔ میرے مصطفیٰ کی شان سے جو ٹکرائے گا مارا جائے گا۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ معجزے کی شان بھی یہی ہے کہ معجزہ جو عقلوں کو عاجز کر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے وقت کے اندر گئے مسجد اقصیٰ سے، میرے آگے کا سفر بھی انشاءاللہ آج میں نے تھوڑی ترتیب سمجھانے کے لیے میں ایک پس منظر بتایا ہے آپ کو۔ معجزہ کیا ہوتا ہے، کچھ دوست بھکتی ہے ان کو، اور معجزے کے لیے قرآن کے اندر کیا کیا لفظ استعمال ہے یہ نیکسٹ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے سمرائز ہوتی ہے، میں نے ایک سمری کی کہ ایسے ایسے ہوا، ان واقعات کی تفصیل ہے، اور تفصیل کے اندر علم کے بے شمار درجے، میرے مصطفیٰ کی فضیلتوں کے درجے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے کمال کے درجے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں چلے گے۔ اور اس کے علاوہ پیر والے یہ جو پیر آ رہا ہے سوموار والے دن ہماری اسی محفل مسجد کے اندر بعد مدی شاہ اسی سلسلے کے اندر ایک محفل ہوگی، شب معراج کی محفل ہوگی، اور اس کے اندر